جس بندے کو دعا مانگنے کی توفیق مل جائے اس بندے کی دعا کو اللہ تعالی مقبولیت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ کو اگر دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت کی توفیق بھی آپ کو مل جائے گی۔ دعا قبول ہو کر کے رہے گی، ایک نہ ایک دن قبول ہونا ہے، لیکن دعا جس انداز سے کرنا ہے ویسے کرنا ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک میتھڈ ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہٹ کر کے ہم وہ کام کریں گے تو اس کام کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہے۔ ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہے؟ ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھایا ہوا ہے اور ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ رہا ہے، زبان سے وہ دعا کر نہیں رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے۔ دعا پڑھنا الگ ہے، دعا کرنا اور دعا مانگنا الگ ہے۔ زبان سے وینکٹاگری ایکسپریس سے بھی زیادہ تیز آدمی دعائیں پڑھتا چلا جاتا ہے، کیا کیا پڑھ رہا ہے خود اس کو پتا نہیں ہے۔ اگر کمپیوٹر سے کہا جائے کہ یہ بندہ جو دعائیں پڑھ رہا ہے اس کو تھوڑا ریکارڈ کر کے بتاؤ یہ کیا ہے، تو کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے گا، کیچ نہیں کر پائے گا اس کے الفاظ کو، اتنا تیز دعا مانگتا ہے۔ یہ کوئی دعا ہے؟ آپ کے محلے میں پانی کی ٹنکی کی ضرورت ہے، محلے کے کونسلر نے بتایا کہ کلکٹر کے پاس جاؤ، 10-15 آدمی اپلیکیشن لے کر کے اور جا کر کے اس کو دے کر کے آؤ، تو چند دنوں میں وہ انتظام کرا دے گا۔ اب آپ نے اپلیکیشن لیا، اس کو تیار کیا، لے جا کر کے کلکٹر کو دینا ہے۔ اب اس میں میٹر کیا ہے اس کا خلاصہ اس کے سامنے بیان کرنا ہے، تو وہاں جا کر آپ ادب سے ایک ایک لفظ کو آرام آرام سے اس کو سمجھ میں آئے اس طرح بولیں گے، یا جس طرح آپ اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہوئے فرفر الفاظ پڑھتے چلے جاتے ہیں اس طرح بولیں گے؟ اگر ہم لوگ کلکٹر کے سامنے جا کر کے جلدی سے تیزی کے ساتھ الفاظ کو ادا کیے، اپنے محلے کی شکایت ہم نے جا کر وہاں پر کی، وہ کہے گا تمہاری بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ آرام آرام سے بولنا ہے، ایک ایک لفظ کو الگ الگ اور مہذب انداز میں ریسپیکٹیو ورڈز استعمال کرنا ہے۔ جب ایک عام انسان کے سامنے ہم چھوٹی سی درخواست لے کر کے جاتے ہیں تو مہذب الفاظ اور کاغذ بھی ایک دم ہائی کوالٹی کا کاغذ لے جاتے ہیں، اس میں پرنٹنگ بھی بہت اچھا کروا کے لے جاتے ہیں، اور ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن سے بہترین زبان میں، انگریزی میں ہو یا تیلگو میں ہو، اردو میں ہو، بہترین تحریر کے ساتھ لکھوا کر کے اس کو ایک لفافے میں بند کر کے بڑے ہی ادب کے ساتھ، اور جس دن کلکٹر کے پاس جاتے ہیں ایک دم صاف ستھرے لباس پہن کر کے ادب کے ساتھ جاتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور اس کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ کب وہ آئے گا، کب وہ آئے گا، 8 بجے کا ٹائم ہے، 10 بجے وہ آ رہا ہے، 2 گھنٹے تک بھی وہاں کھڑے رہتے ہیں اور دے کر کے آتے ہیں ادب کے ساتھ۔ تو کیا اللہ میاں کلکٹر سے بھی نیچے ہو گیا؟ ہماری عقل بالکل خراب ہو گئی ہے، ہماری عقل سے بھی بھینس کی عقل بہتر ہے۔ ہمیں اس پر 2 گھنٹے بیٹھ کر کے رونے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ، ہم نے تجھے کیا سمجھ لیا ہے، کس طرح ہم تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، الفاظ کیا بول رہا ہے، ربنا آتنا بول رہا ہے یا کچھ اور بول رہا ہے، پڑھنے والے کو خود معلوم نہیں، اور دعا مانگتے وقت ادھر ادھر دیکھتے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کون آیا کون نہیں آیا،
میں 10 منٹ سے دعا مانگ رہا ہوں، کون کون مجھے دیکھ رہا ہے، کون میری تعریف کر رہا ہے، یہ کوئی دعا ہے؟ یہ دعا نہیں ہے۔ تو دعا جس انداز سے مانگنا چاہیے اس انداز سے مانگیں گے، ادب سے مانگیں گے، عاجزی اور گریہ زاری کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے۔ میری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی اور رسول اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس بندے کو 4 چیزوں کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ بندہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی اس کو قبولیت کی توفیق بھی مل جائے گی، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں سورہ غافر میں 24ویں پارے میں ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو۔ کہاں دنیا والوں کے سامنے جا کر کے مانگ رہے ہو، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ مجھ سے مانگو، دن میں مانگو، رات میں مانگو، اجتماعی شکل میں مانگو، انفرادی شکل میں مانگو، دنیا اور آخرت کی چیز مانگو، جو مانگو میں ہوں دینے والا، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ اب دعا مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ کہیں اے اللہ مجھے پی ایم بنا دے، انڈیا کا مجھے پی ایم بنا دے تاکہ میں پیٹرول کو 5 روپیہ لیٹر کر دوں، یہ مطلب نہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق مانگنا ہے، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میرے اندر کتنا علم ہے، کتنا عمل ہے، کتنا خلوص ہے، اپنے سٹیج کو سامنے رکھتے ہوئے دعا مانگنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے آپ کے سٹیج کو سامنے رکھتے ہوئے دیتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان دے دیتا ہے۔ آپ ہرگز اس منصب کے لائق نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو وہ منصب بھی دے دیا۔ پاسبل ہے، لیکن ہمیشہ اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر کے دعا مانگنا ہے کہ اللہ مجھے فلاں فلاں چیز کی توفیق نصیب فرما۔ گھر بار کی چیز کے بارے میں مانگے، دنیا کے بارے میں مانگے، آخرت کے بارے میں مانگے، لیکن مانگنا ہے اللہ سے۔ اور ایک مرتبہ مانگ کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے۔ ایک ضابطہ آپ کو میں بتاتا ہوں، یاد رکھیے، کوئی بھی عمل ہو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس میں تسلسل ہو، کنٹینیوشن اس کے اندر ہو، لگاتار آپ اس کام کو کریں۔ آپ روزانہ دعا مانگے، صبح میں مانگے، ظہر میں مانگے، عصر میں مانگے، مغرب میں مانگے، عشاء میں مانگے، رات میں مانگے، دن میں مانگے، روزانہ آپ دعا کا معمول بنا لیجیے۔ اور ایک تو فرض نمازوں کے بعد دعا مانگتے ہیں، وہ ہے ہی، اس کے علاوہ دن میں یا رات میں 10 منٹ ایسے آپ ضرور نکالیے جو صرف دعا کے لیے ہو اور رونے کے لیے ہو۔ 10 منٹ اللہ کے سامنے رونا ہے، رات میں سونے سے پہلے یا 3 بجے اٹھ کر یا 4 بجے اٹھ کر کے 10 منٹ کونے میں بیٹھ کر کے رونا ہے۔ آپ کو دعا مانگنے نہیں آتا، کوئی بات نہیں، آپ بس ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے، جو آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہو تنہائی میں، اندھیری رات میں، جو آپ کی پریشانی ہو، تکلیف ہو، آپ اللہ کے سامنے بیان کریں، اللہ تعالیٰ سن لے گا۔ دیکھیے چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، 1 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، وہ صحیح سے بول نہیں پاتا، لیکن وہ جس طرح بھی الٹے سیدھے الفاظ میں ہاتھوں کی، انگلیوں کی اشاروں سے ماں کو مانگتا ہے، ماں فوراً سمجھ جاتی ہے اور وہ چیز اس کو پکڑا دیتی ہے کہ میرا بچہ مجھ سے یہ مانگ رہا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ماں سے بھی نیچے ہو گیا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کروڑوں ماؤں سے زیادہ فہم رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ زبان ہلا نہیں پا رہا ہے،
میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، وہ اس قدر پریشان ہے کہ زبان بھی نہیں ہل پا رہی ہے، کس طرح اس کو مانگنا ہے مانگ بھی نہیں پا رہا ہے۔ آپ کا گڑ گڑانا، تڑپنا، رونا، ہاتھ ہلانا، ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سمجھ جاتا ہے، وہ آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ کی ضرورت کی۔ تو روزانہ آپ رات میں 10 منٹ اللہ کے سامنے وقت نکالیں اور دعا مانگیں، دعا ہی کرنا ہے، اس میں دوسرا کوئی کام نہیں کرنا۔ اور روزانہ کا آپ معمول بنا لیجئے، 40 دن آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔